تو چیک لسٹ کا ایک یہ فائدہ ہے. تو وہی چیک لسٹ ہم گول سیٹنگ میں بھی اپلائی کریں گے, اور چیک لسٹ میں 10 خصوصیات ہونی چاہیے. اگر کسی کے اس میں ہے یہ خصوصیات تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہ گول صحیح نہیں ہوں گے. پہلا چیک لسٹ میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یور گولز مسٹ بی یورس, کہ آپ کا گول آپ کا ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کسی سے متاثر ہو کہ ان کا گول آپ نے کاپی کیا. کبھی کبھی ہم لوگوں سے یا میڈیا سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے الفاظ اور سب چیزوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لکھ لیتے ہیں کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, پر وہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے, اپنا الفاظ اور چیزیں کسی اور کی ہوتی ہے. تو جیک کینفیلڈ اس نے کہا ہے 10 انہوں نے سٹیپ بنائے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کا گول آپ کا ہونا چاہیے اپنا. اور اس نے جو واقعہ ذکر کیا ہے, میں نے پہلے سیشن میں شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک ٹریننگ میں ایک ڈینٹسٹ تھے اور وہ آئے تھے اور اس نے کہا کہ یہ میں نے جو اپنا گول سیٹ کیا تھا یہ میرے امی نے میرے لیے سیٹ کیا تھا اور مجھے 4,75,000 روپے جرمانہ دینا پڑا وہ جو دانت میں غلط ڈرلنگ کی وجہ سے. تو کہتے میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. تو جب امریکہ میں ڈیولپ کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھوں ہم تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مطابق اپنے گولز اگر سیٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے, کچھ بھی مس ہیپ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کی وجہ سے اپنے گول سیٹ نہ کریں بلکہ اپنے مقصد, آئیڈیالوجی, پیشن کو دیکھ کے اپنا ہی گول خود ہی سیٹ کرے. ہاں جن سے ویریفائی کرنا ہے ان سے ویریفائی کر لے. تو اب ایک ایکسرسائز ہے اور وہ یہ ہے کہ دو چیزیں لکھیں گے, دو فیکٹرز لکھیں گے. نہیں یہ تو پہلا پوائنٹ ابھی شروع ہے, پہلا پوائنٹ شروع. ہاں وہ پہلے پوائنٹ کا ایکسرسائز ہے. تو آپ بتائیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹر اور عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے مرضی کے مطابق گول نہیں بنا سکتے. کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں؟ تو کم از کم 3 لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اپنا گول خود نہیں بنا سکتے. جی عبد الرحمان صاحب. میں نے کئی سال لکھے ہیں لیکن ایک بتا. جی میرا خیال ہے کسی کو کہ بعض اوقات ہم اپنا گول اس لیے خود سلیکٹ نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں بچپن سے ہماری یہ تربیت ہوتی ہے کہ بڑے جو کہتے ہیں اس میں کامیابی. جی بڑے جس راستے پہ چلاتے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے جب ہمیں کسی کام کے لیے وہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے, اللہ کی ان کے ساتھ مدد اور ہماری صحیح ہم ان کی سوچ پہ چلے جاتے ہیں اور اپنا کوئی گول سیٹ نہیں کرتے. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب چیزوں میں, ہر ایک چیز میں اگر ہم بڑوں کی مرضی کے مطابق جائے تو بچوں کو تو مشکلات تو نہیں ہوں گے؟ مشکلات ہو سکتے ہیں. ربر اگر بچے کو کھانا پسند ہے وہ جائز بھی ہے, ٹھیک بھی ہے اور صحت مند بھی ہے, سب چیزیں اس میں شامل ہے. ان کو سبزی پسند نہیں ہے اور آپ کے بس میں بھی ہے, اس کو گوشت پسند ہے. اور میرا مزاج ہے, میں خود چکن نہیں کھاتا, برائلر, لیکن بچوں کو مجبور نہیں کرتا, ان کو موٹیویشن اور ترغیب دیتا ہوں. اگر آپ کو مجبور کروں گا تو پھر تو طبیعت پہ بوجھ بھی ان پہ پڑے گا. تو آپ کا مزاج سبزی کھانے کا زیادہ ہے اور ان کا دل کرتا ہے گوشت کھانے کو, بس میں بھی ہے, صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے, اویلیبل بھی ہے, ہو بھی سکتا ہے. تو کیا اگر میں ان کو منع کروں اور ان کی طبیعت کے مخالف جاؤں تو اس کی طبیعت اور صحت اور ذہن پہ تو اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ ایک مثال ہے کہ جن امور میں ہمیں اجازت ہے, کہ جن امور میں ہمیں آزادی ہے, فریڈم کے لمٹس ہے اور جائز بھی ہے, تو ان امور میں اگر جو بندہ بنا رہا ہے اس کی مزاج کو اگر مد نظر رکھا جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا. اور اگر ہماری آئیڈیالوجی اسلام یا کوئی حکمت و دانش کی وجہ سے وہ اجازت نہیں تو پھر ہمیں اس کو سمجھانا ہے, قائل کرنا ہے, نہ کہ بغیر قائل کیے ہوئے, بغیر سمجھائے ہوئے ان پہ لاگو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم اپنا گول بناتے ہیں تو اگر کوئی ہمیں وہ کہتے ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کر کے حضرت آپ مجھے سمجھائے کہ نقصانات, ان کے فوائد, وہ ساری چیزیں سمجھائے.
اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ چھوٹے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، تو جو لوگ اہداف بناتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے، وہ تو بڑے ہوتے ہیں نا نسبتاً، وہ سمجھتے ہیں، اچھے برے کو سمجھتے ہیں. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھا پاتے یا نہیں سمجھ سکتے، ممکن ہے. تو جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنے اہداف بناتے ہیں وہ دل سے بنائے، قیود ضوابط کا احترام ضرور کرے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ان کی طبیعت کا بھی احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی مقبول صاحب. منصوبہ بندی کا فقدان، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ منصوبہ بندی سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کا یہ خیال ہے، تو اس لیے ہم اپنے گول خود نہیں سیٹ کر پاتے. جی اہداف کی تعین میں تردد اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ میں کون سا چیز کو اپنا گول جی. تو اسی وجہ سے ہم اپنے جو وہ ہوتے ہیں گولز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے گول ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جنہوں نے بنائے ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک ادارے کی ویژن سٹیٹمنٹ اکثر لوگ اٹھا لیتے ہیں، وہ دوسرا تیسرا چوتھا 15 ایک ادارے کے اہداف کو لوگ دیکھ لیتے ہیں اس طرح. یہ فلکس پہ آپ دیکھ لینا، بعض اوقات قوموں بھی چینج نہیں کرتے، وہ قوموں بھی کاپی اسی طرح ہوتا ہے اندر. تو اس پہ عمل پھر کیسے ہو سکے جو میرا اپنا نہیں ہے؟ وہ تو جب آپ اپنے خود سوچتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں، مزاج کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو تب جا کے عمل کی توفیق بھی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ بھی عبداللہ عابد کے ساتھ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو، یوزفل اینڈ پروڈکٹیو ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر لکھیں بی پروڈکٹیو.